اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیا کی زندگی واقعی صرف کھیل تماشا ہے؟ اس کا جواب تو ہاں میں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَاللَّهْوٌ، سورہ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر 32 ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور گھر آخرت کا جو ہے وہ بہتر ہے تقوی والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس میں دیکھیں یہ بات غور کرنے کی ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ذرا نوٹ کرنے کی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے ہم نے تو وہ صفت تقوی ہے، تقوی کی صفت، کیونکہ آخرت کی کامیابی تقوی کے ساتھ مشروط اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں اپنے ساتھ۔ پھر جنت صرف متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ جنت اگر کسی کا اس پر یقین ہے تو وہ متقین کے لیے، والعاقبۃ للمتقین۔ یہ دیکھیں وہ چیزیں ہیں جو ہم اس پہ اکثر سوچتے نہیں ہیں۔ اگر ہم سوچنا شروع کر دیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں زیادہ بہتر اندازہ ہوگا دنیا کی زندگی۔ سوچنا نہیں ہے، اور سوچ کا یہ فقدان ہے کہ ہم دنیا کے حقیقت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، اپنی حقیقت کے بارے میں بھی نہیں سوچتے، اور عام طور پہ انسان غافل ہے، انسان غافل ہے، اپنے آپ سے بھی غافل ہے، اپنے مقصد حیات سے بھی غافل ہے، اور اس میں مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ یہ غافل رہنا چاہتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، بس میں وہ ہے نا کہ زیادہ اپنے آپ کو نہ سمجھاؤ ورنہ مشکل میں پڑ جاؤ، ایسا کہتے ہیں نا، زیادہ باریکات میں مت جاؤ ورنہ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو یہ انسان کی جو چاہت ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ یہ سوجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا۔ عام طور پہ دین میں عقل کا استعمال، سوجھ بوجھ کا استعمال، آپ دیکھیں یہ عنقہ ہے آج کل کے جو معاشرہ ہے، ہم عقل سے کام لیتے ہیں لیکن دنیا کے بارے میں خود بھی والدین اپنے بچوں کے ظاہر کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ تقریباً اکثریت ظاہر، آپ دیکھیں کسی کی 3-4 لڑکیاں ہو جائیں تو پھر وہ ماں جو ہے، باپ کو بھی فکر ہوتی ہے ماں کو کہ یار ان کو شادیاں ہیں ان کی کیسے، تو وہ پھر تھوڑا تھوڑا جمع تھوڑا سا کچھ زیور ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں یہ تو میں دے دوں گی، اس کو دے دوں گی، دوسرے کے لیے جمع کرنا ہے، تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتی ہیں کہ نہیں، پس انداز کرتی ہیں۔ اب یہ کیا یقین ہے اس کو کہ بچی ہے کل بڑی ہوگی اس کی شادی ہوگی، تو اس کے لیے مطلب ابھی بڑی نہیں ہوئی ہے، نابالغ ہے، لیکن یہ ہے کہ جمع واری شروع ہو گئی ہے، کوئی کمیٹی ڈال لیتی ہے، کوئی قسط ڈال لیتی ہے، اور اس طریقے سے آپ تو وہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں انشورنس پالیسی کیا چیز ہے، میاں بیوی ہیں یا ایک گھر ہے، یعنی وہ ہو رہا ہے، تو انسان کا یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اگر میں اچانک مر گیا تو وہ ایک انشورنس پالیسی خرید لیتا ہے کہ چلو میرے بچوں کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ انشورنس پاکستان اسٹیٹ لائف ہے نا پاکستان میں، اور انہوں نے فتوے بھی لے لیے۔ تو یہ انشورنس پالیسی کیا ہے کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، اچانک مر گیا تو فائدہ ہوگا میرے بچوں کو۔ اس کی بنیاد اور کیا ہے انشورنس کی؟ زندگی کا بیمہ کیا ہے؟ یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اگر اچانک مر گیا تو جو ہے وہ باقی تو مجھے تفصیلات نہیں معلوم، لیکن یہ دیکھیں ساری بات یقین کی ہے۔
اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا دنیا کی زندگی واقعی صرف کھیل تماشا ہے؟ تو دیکھیں، اگر اس میں جملہ یوں بنتا ہے کہ اگر اللہ کی یاد نہ ہو اور اللہ کو ہم نے بھلا دیا زندگی گزارتے ہوئے، تو پھر آپ یہ جان لیں کہ یہ اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے۔ کھیل تماشا کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں تماشے تو ہم لگاتے ہیں عام طور پہ، سالگرہ ہے، بچہ سال کا ہو گیا، ایک تماشا آپ نے لگانا ہے۔ پھر آپ مختلف ایونٹ گھڑ لیتے ہیں۔ یہ شادی کی اینیورسری ہے ہماری، یہ پہلے ہوتا تھا غسل صحت ہوتا تھا، ایک انسان بیمار ہوتا تھا تو وہ جب صحت یاب ہوتا تو ایک پارٹی ہوتی تھی۔ پرانی فلموں میں آپ کبھی دیکھتے ہیں فلموں غسلے سے، یہ پرانی مطلب وہ اصطلاح ہے۔ آج کل تو دور ڈیجیٹل ہو گیا ہے تو ذرا وہ ہے، پہلے تو اور مصروفیات نہیں تھی نا، تو یہ ایک پارٹی ارینج ہوتی تھی، چلو بھئی ٹی بی تھی، اس سے ہم صحت یاب ہو گئے، ایک پارٹی کرو۔ تو یہ تماشے ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور خود بھی ایک تماشا ہے، تماشا بنے ہوئے ہیں، یعنی انسان نے خود کو بھی ایک تماشا بنا لیا ہے۔ ہر ایک نے اپنا ایک ظاہری ایک ٹپ ٹاپ رکھی ہے، خان ہے، خوانین ہیں، اس کے ساتھ 2-4 گاڑیاں ہوں گی۔ ابھی میں نے دیکھ رہا تھا ایک یوٹیوب پہ ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، کوئی انٹرویو تھا، کوئی گروپ آف کمپنی کا وہ تھا، نام تو مجھے معلوم ہے لیکن مناسب نہیں ہے، تو وہ گروپ آف کمپنی کا مالک تھا۔ اب وہ ایک بہت بڑی، آپ دیکھ لیں مطلب گھر، یہ وہ انٹرویو ظاہر ہے کہ اتنی کاروباری معاملات پہ تو نہیں ہوتا، تو ظاہری معاملات پہ ہوتا ہے۔ تو اچھا، وہ اسکواڈ ہوتا ہے اس کا ایک اسکواڈ ہوتا ہے، 2 موٹر سائیکلیں، وردی والے، وہ اس کو کرتے ہیں، اور پیچھے گاڑیاں اور آگے اسکواڈ، جیسے کہ ہم شادی کی تقریب پہ وہ کر لیتے ہیں نا، موٹر سائیکل والے وہ لگا لے، تو وہ اس کا جانا ہی ہے، اسے انداز کرتا اسکواڈ ہوگا، وہ کہیں جائے گا تو یہ روب داب، تو ایک تماشا ہے نا، تماشا۔ گاڑیاں آپ نے بنا لی ہیں، قسم قسم کے تماشے ہیں اس میں، کوئی دروازہ ایسے کھل رہا ہے، کوئی یہ کھل رہا ہے، کوئی ایسے ہو رہا ہے، یہ تماشے ہیں۔ اور یہ سینما گھر کیا ہیں؟ یہ تماشے دیکھنے کی جگہ ہیں، مصنوعی تماشا آپ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ فلمیں بڑی، ابھی تو ہر جیب میں فلم ہے، لیکن یہ ہے کہ پہلے تماشے ہوتے تھے، ہفتے میں ایک مرتبہ رات کے 9 بجے کے شو میں عام طور پہ لوگ جاتے تھے، سب کھانا پینا کر کے 9 سے 12 کا شو، ایک تماشا۔ تو دیکھیں یہ اصل میں یہ کیا ہے، یہ ہم نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جیسی دنیا چل رہی ہے ہم بھی ویسی چلنا چاہتے ہیں، اور ایک یہ عام وہ ہے کہ وہ کرو جو لوگ کر رہے ہیں، وہ نہ کرو جو لوگ نہیں کر رہے، یعنی حالات کی رو میں ہم بہنا چاہتے ہیں، حالات کی رو میں، اور پھر جو ہے یعنی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر، تم جان لو کہ دنیا کی دوسری جگہ ہے، یہ تو سورہ انعام کی ہے، اور دوسری جگہ اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب، یہ ایک کھیل تماشا ہے، اور تفاخر، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو و لعب و زینت و تفاخر، زینت، آپ اپنی زینت دکھاتے ہیں نا، بڑا گھر بنا لیا مثال کے طور پہ، اور پھر آپ لوگوں کو پھراتے ہیں، قریبی رشتہ دار، یہ دیکھو ہمارا کچن ہے، یہ دیکھو بیڈ ہے ہمارے، یہ اتنے کمرے ہیں، یہ لاؤنج ہے، یہ جو ہے ڈائننگ ہے، یہ ایک تماشا سا آپ بنا لیتے ہیں، پھراتے ہیں نا آپ گھر میں، پھر لوگ خود بھی شوقین ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں کیسا گھر ہے، یہ تو زینت، یہ ایک زینت ہے، آپ زینتیں بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں پارٹی ڈریس جو ہے خواتین کے، دلہن جو ہے ایک دن کے لیے ہزاروں اور لاکھوں کا کپڑا پہنتی ہے، صرف ایک ایونٹ کے لیے، مہندی کا الگ ہے، ولیمے کا الگ ہے، اور بارات کا الگ ہے، 3 سوٹ بنتے، اور پھر یہ جو اس کے بعد دعوت ہوتی ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ شادی میں یہ
کتنی زیب و زینت ہوتی ہے نا. اب لاکھوں روپے آپ کوئی محتاج آ جائے آپ کہتے ہیں چلو معاف کرو. اسی شادی کے گھر میں اگر کوئی محتاج آ جائے کہ بھئی میں بھوکا ہوں کھانا دے دو تو وہ بھی مطلب بسا اوقات آپ خوشی سے نہیں دیتے. تو یہ ایک کھیل تماشا ہے. باقی بات کرتے ہیں انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم